وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے اعراض اور عناد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا الحمدللہ اب سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق سماوات اور ارض کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے عالم اصغر یعنی انسان، یہ بھی ایک عالم ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ خداوند قدوس جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے تمہاری موت کا وقت بھی معین جو اس کو معلوم ہے، اور اس پورے عالم کی فنا کا بھی وقت مقرر ہے جو اس کے علم میں ہے، وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، لیکن اتنے دلائل کے باوجود بھی تم شبہ کرتے ہو اور شک کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی الہ ہے جو آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں، سب اسی کی عبادت کرتے، اسی کو معبود برحق مانتے، اور اسی کا حکم آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے، اور تمہارا چھپی بات ہے تمہاری کھلی بات ہے، سب کو جاننے والا، اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا۔ ان تمام آیات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا تو عالم ہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی لے کے آیا، معجزات لے کے آیا، دلائل لے کے آیا، انہوں نے اعراض کیا، وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، انہوں نے حق کی تکذیب کی۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ تکذیب و اعراض کے بعد یہ چھوٹ جائیں گے، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کو پتہ لگے گا جو انہوں نے کیا انبیاء کے ساتھ۔ پھر انذار آیا قرآن میں، کیونکہ قرآن میں ادلہ ہوتے ہیں، توحید اس پر ادلہ، پھر کفار کا اعراض و انکار، پھر اس کے بعد تخویفات دنیاوی اور تخویفات اخروی۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو یہ اعراض کرنے والے، یہ انکار کرنے والے کیا اس بات کو نہیں جانتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ قومیں ان سے زیادہ زمین میں اپنی تمکنت رکھتی تھی، ان کو ہم نے اقتدار ان سے زیادہ دیا تھا، وہ ان سے مال میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی زیادہ تھے، جب انہوں نے تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر۔ ان سارے آیات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مشرکین کو، مورزین کو تنبیہ کی جائے کہ اتنے کھلے ہوئے دلائل کے باوجود جو تمہارا اعراض ہے، ایک تو ہے نا جی اعراض ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، ایک یہ ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھوں سے، اپنے عقل سے، دماغ سے یہ جانتا ہے کہ اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے،
اور پھر اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے علیہم الصلوات والتسلیم، ان سب نے بھی ایک ہی دعوت دی کہ اسی کو معبود برحق مانو۔ ہم تو اس کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، رسول ہیں، اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ ان تمام دعوتوں کے بعد بھی اگر نہ مانے تو ان کو اقوام السالفہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے احوال سنائیں۔ اگر ان کے بعد بھی وہ نہیں مانتے تو پھر آخرت کے عذاب کی تیاری کریں، کیونکہ پھر تو اتمام حجت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے، آج کافروں کا ایک اور اعراض، پہلے تو اعراض تھا نا توحید کے بارے میں، اب ان کا اعراض ہے نبوت کے بارے میں، کہ وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کے نازل کردہ قرآن کو نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں سحر ہے، کبھی کہتے ہیں کہانہ ہے، کبھی کہتے ہیں شعر ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے لوگوں سے سیکھ کر بنایا ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے خود بنایا ہے۔ یہ سارے اعتراض کے بعد یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایمان یا کوئی بات ہے یا تلاش یا جستجو ہے، ان کا مقصد ہی اعراض۔ اس لیے اب اللہ ان آیات میں ان کا ایک دوسرا رنگ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی پہ اترتا ہے، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہ وحی جب آتی ہے، ہمیں علم کوئی نہیں، ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، وحی کو اترتے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان پہ لکھی ہوئی کتاب ایک کاغذ میں بھیجیں لکھ کے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑیں، اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور دیکھیں اور پڑھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافر کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے منکر ہیں کہ انہوں نے چلو وحی اترتے نہیں دیکھی، ہم ان کے سامنے بھی اگر اتار دیں پھر بھی نہیں مانے۔ اگر ہم ان کے اوپر کتاب اتاریں اور یہ اپنے ہاتھوں سے خود لیں پھر بھی نہیں مانے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ کافر مشرک کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترتا اس پہ فرشتہ، اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، کہ اگر ہم فرشتے زمین پہ اتار دیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پر تو کام ہو گیا، پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ کئی قسم کے، یاد رکھیں کہ جب آدمی کا دل سلیم ہو اور قلب سلیم ہو اور نیت سابقہ ہو اور حق کو تلاش کرنا چاہے تو فوراً پتہ چل جائے، لیکن جب آدمی بغض و عناد میں بھرا ہوا ہو اور حق کی جستجو کی غرض بھی نہ ہو تو پھر کئی بہانے بناتا ہے۔ پہلے تو کافر یہ کہتے تھے کہ جی اگر اللہ نے قرآن اتارا ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر اللہ نے محمد بن عبداللہ کو کیوں اختیار؟ حالانکہ حضور پاک تو غریب آدمی ہیں، آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی شان و شوکت نہیں ہے، تو اگر اللہ نے قرآن اتارنا تھا
تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ تبارک و تعالی مکے اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ، جیسے ولید بن المغیرہ ہے، عروۃ بن مسعود ثقفی ہے، اس پہ کیوں نہیں اتارا جن کے پاس قبیلہ ہے، جن کے پاس دولت ہے؟ تو اللہ نے کیوں آمنہ کے لال کو چن لیا؟ کبھی یہ اعتراض کرتے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی چلو جبریل آ کے حضور پاک پہ وحی لاتے، تو اللہ خود فرشتہ کیوں نہیں اتار دیتے کہ فرشتہ آ کے وہ آ کے ہمیں سارے پیغام خود پہنچائے؟ ملک کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے ہماری جنس میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے قبیلے میں سے جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبوت دے دی ہے، سرداروں کو نہیں دی، بڑوں کو نہیں دی۔ اور اگر آسمانوں سے وحی اتارنی ہے تو پھر وحی لانے کے بجائے خود فرشتہ کیوں نہ آ جائے ہمیں دعوت دے؟ وہ اللہ پاک نے نوری نبی کیوں نہیں بھیجا، خاکی نبی کیوں بھیجا، بشر میں سے نبوت کیوں دے دی؟ اللہ نے بھیجنا تھا تو اللہ فرشتہ بھیج دے۔ محض اعتراض، مقصود اناد ہے۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینی ہے تو یہ تو اس کا کمال رحمت ہے کہ اللہ نے نبی بھی ان کی جنس سے بھیجے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر فرشتہ آ جاتا نبی بن کے، وہ ہمیں کہتا جی روزہ رکھو، اچھا خود تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، تو امت کہتی عجیب بات ہے جی روزے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تو خیر بھوک لگتی نہیں نا، اس کو کیا پتا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں آگے حکم دیتا کہ جناب نمازیں پڑھو، انہوں نے کہا جی اس کو اور تو کام ہے نہیں نا، نہ کام، نہ دکان، نہ تجارت، نہ کاروبار، کھانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اس کے لیے نماز پڑھنا کیا مشکل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں، اگر تم یہ مطالبہ کرتے ہو تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم فرشتہ بھی بھیجیں، فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں آئے تو تم دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ہدایت کیا پکڑو گے؟ فرشتے کو دیکھتے ہوئے تم تو بے ہوش ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو ہدایت کس سے حاصل کرو گے؟ کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی تمام انبیاء علیہم السلام، اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، ان میں صرف یہ شرف بھی ہمارے آقا محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا منظور کی اور جبریل کو آپ نے اس کی اصلی شکل میں دیکھا، اور تو کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا۔ اور جبریل علیہ السلام جب اپنی اصلی شکل میں آئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو اغمی علیہ، حضور بے ہوش ہو گئے، فخر مغشیا، زمین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بے ہوشی کے عالم میں بیٹھے۔ اور جبریل جلدی جلدی پھر انسانی شکل میں آئے، حضور کے قریب آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا جبریل اتنے اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پروں کو کھولا تو سد الافق، آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے سب بھر گیا۔ اور حضور نے فرمایا اچھا جبریل تم سے بھی زیادہ بھی کوئی بڑا ملک ہے، فرشتہ ہے کہ جس سے اس سے بھی زیادہ اللہ نے ہیبت اور اس کے پر بنائے ہوں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے تو ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5,000 5,000 پر ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کو دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمانوں پہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر جب حضور معراج سے اترے تو آپ نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اگر اللہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا نبی بنا کر تو اس کی اصلی شکل میں تو ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جب نبی برداشت نہیں کر سکتا تو کسی اور کی کیا طاقت؟ اب اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہم اگر فرشتے کو نبی بناتے تو لازمی بات ہے انسان کی شکل میں بھیجتے،
کہ انسانوں سے جو بات کرنی ہے تو پھر وہ انسان بن کے آئے، مرد بن کے آئے، انسانی شکل میں آئے، اور اگر وہ انسان کی شکل میں آتا تو پھر بھی تم جھگڑے میں پڑ جاتے کہ جی پتہ نہیں فرشتہ ہے، پتہ نہیں انسان ہے، کہتا تو ہے میں فرشتہ ہوں لیکن ہمیں کیا پتا، تو پھر بھی تو تمہارا اشتباہ ختم نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتے وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اتارتے فرشتے کو تو اتارتے کسی انسان کی شکل میں ہیں، اور پھر یہ اسی اشتباہ میں پڑ جاتے جیسے اب اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، اور اگر نوری نبی اترتا تو کہتے پتہ نہیں یہ نوری بھی ہے کہ نوری نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد تو صرف جھگڑا اور اختلاف ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے اعراض کیا، استہزاء کیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان استہزاء کرنے والوں پہ پھر اللہ کا عذاب اترا بسبب ان کے استہزاء کرنے کے۔ اب اگر آج یہ میرے مدنی سے استہزاء کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا کہ اللہ کا عذاب ان کو دنیا میں بھی پکڑ لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اسی طرح استہزاء کیا گیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اللہ نے فرمایا اے ظالمو، اگر تم کو میرے مدنی کی بات پہ یقین نہیں ہے تو دنیا میں پھرو، جا کے قوم عاد کا پوچھو، قوم سمود کا پوچھو، قوم لوط کا پوچھو، قوم فرعون کا پوچھو کہ ان قوموں پہ کیوں عذاب آئے، ان قوموں کو کیوں ہلاک کر دیا گیا، اور ہلاک صرف وہی ہوئے جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی تھی۔ ذرا چلو پھرو، یہ تو واقعات ہیں نا، خود معلوم کر لو۔ اگر میرے نبی کی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تمہارے بھی تو پاؤں ہیں، تمہاری بھی تو آنکھیں ہیں، تمہاری بھی تو عقل ہے، چلو زمین میں جا کے معلوم کرو بھی آخر قوم عاد کیوں برباد ہوئی، قوم لوط پہ کیوں عذاب آیا، قوم نوح پہ کیوں عذاب آیا، قوم سمود پہ کیوں عذاب آیا، قوم صالح علیہ السلام پہ کیوں عذاب آیا، قوم فرعون پہ کیوں عذاب آیا، معلوم کرو، تاریخ تمہارے سامنے ہے، اور یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، کوئی مصر ہے، مدائن ہے، شام ہے، بیت المقدس ہے، یہ سارے تمہارے اسفار ہیں جہاں تم ساری زندگی چلتے پھرتے ہو، تو ان اقوام کا نتیجہ معلوم کرو، اور جب معلوم ہو جائے کہ وہ مکذبین تھے، وہ انبیاء کے جھٹلانے والے تھے، تو تم بچو تکذیب سے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی اللہ کا اسی طرح کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتهم ومنازعتهم فيه، اللہ پاک خبر دیتے ہیں مشرکون کے بارے میں کہ ان کا عناد، ان کا حق کے ساتھ انکار کرنا، اور ان کا نزاع جھگڑا کرنا، اور ان کا متحیر ہو کے عجیب عجیب باتیں کرنا، تحیر پیدا کرنا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ أَيْ آيَنُوهُ وَرَأَوْا نُزُولَهُ وَبَاشَرُوا ذَلِكَ۔ اور میرا مدنی اگر ہم آپ پہ اتاریں کتاب اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اترتی ہوئی دیکھیں، چھو کے دیکھیں، چلو آنکھوں سے شک پڑے تو یعنی پکڑ کے بھی دیکھ لیں کہ ان کے سامنے اتر رہی ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ پھر بھی کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ هذا كما قال تعالى مخبرا مكابرة من المحسوسات وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا
بل نحن قوم مسحورون۔ اللہ نے فرمایا ان کو محسوسات یعنی باقاعدہ مشاہدہ کرا دیا جائے، حتیٰ کہ اگر ہم ان کے لیے آسمانوں پہ دروازہ کھول دیں اور ان کو کہیں کہ تم بھی آسمانوں پہ چڑھ کے آ جاؤ، ان کو آسمانوں پہ چڑھا دیں، پھر اس کے باوجود بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ان کو جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھیں جو ہیں ان کو سلا دیا گیا ہے، ہم تو ایسی قوم ہیں جو جادو میں ہیں، یعنی جیسے ہپنوٹائز کر کے کسی کی آنکھوں کو مسمرزم کر کے سلایا جاتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں جی ہاں جادو ہو گیا۔ تو اگر ان کو ہم آسمانوں پہ چڑھا لیں پھر بھی نہ مانے، آسمانوں سے ان پر قرآن اتارے، ان کے سامنے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر بھی نہ مانے، کیونکہ ان کا مقصد تو اعراض ہے کہ جس نے نہ ماننا ہو پھر ہم ہزاروں ہیلے ہیں اور ہزاروں حجتیں ہیں اور ہزاروں بات۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ہدایت نہیں دے۔ اب دیکھو نا جی دنیا میں جو لوگ نماز کے منکر ہیں ان کو اگر آپ سمجھانا شروع کریں کہ نماز میں اتنا فائدہ ہے، نماز فرض ہے، نماز عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، معراج مومن ہے، چھوڑو جی کیا نماز کیا ہوتا ہے، تم خود منہ دھو لیتے ہو، کبھی جھک جاتے ہو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی گر جاتے ہو، کبھی بیٹھ جاتے ہو، کبھی اٹھ جاتے، کیا ہے ایکسرسائز ہے زیادہ سے زیادہ ایک ورزش ہے، ٹھیک ہے بس، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم یہی کریں۔ اچھا بھی نماز میں اتنا فائدہ ہوگا جی وہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کیا ہوا؟ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے فلم دیکھتا ہے، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے زنا کرتا ہے، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے غیبت کرتا ہے، فلاں آدمی نماز کرتا ہے شراب پیتا ہے، یہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی اس کو آپ جتنا مرضی آئے قائل کرنے کی کوشش کریں وہ بات اس کو سمجھ لیں۔ جو لوگ سود میں الجھے ہوئے ہیں آپ ساری دنیا کے دلائل ان کے سامنے رکھ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب سود، یہ حضور کے زمانے میں مہاجن تھے جو سود در سود لیتے تھے اور صرف سود لیا کرتے تھے، یہ تو بینک ہیں جناب، ہمیں دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اسی کا نام تو تجارت ہے، کبھی ہمیں فائدہ کبھی تمہیں فائدہ۔ ان کو لاکھ آپ قائل کریں، وہ کہتے ہیں جناب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کمال کی بات ہے آج پوری دنیا پورا معاشرہ جو ہے بینکنگ نظام پہ چل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ہم ایک ملک میں سود بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اور فلاں بندہ دیکھو جی مسلمان ہے، نیک ہے، اچھا اسلامی ملک ہے، اس میں بھی ہے، فلاں میں ہے، فلاں بینک میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں، یعنی جتنا زور لگا لو ان کو سمجھ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک بات حضرت بلال کی سمجھ میں تو آ جائے جس نے ایک جماعت بھی پرائمری سکول کی نہیں پڑھی تھی اور تمہارے ڈبل ایم اے کو سمجھنا ہے، آخر آپ غور کریں کہ کیا وجہ کہ ایک بات ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حبش کے رہنے والا کچھ نہیں پڑھا، غلام ہے، ساری عمر جوانی کافروں کی غلامی میں گزر گئی ہے، کفر کے اندر رہا ہے، اس کو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ابھی جہل ہے، اب الحکم کہلاتا ہے، جمال ہے، دولت ہے، قریشی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا آدمی ہے، آپ کے رشتے داروں میں ہے، اور سارا میرے مدنی کے سارے معجزات پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، حضور کی ولادت کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو معلوم ہو سکتی ہیں، آپ کو ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، وہ تو اتنا قریبی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، اس کے دماغ میں آخر تک بات جو ہے وہ نہیں بیٹھتی۔ تو اس لیے ایک بات پھر سمجھ لیں کہ اصل بات کیا ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ، ہدایت کے دروازے کھولنے والا اللہ، وہ جب ہدایت دینا چاہتے ہیں تو یشرح صدرہ للاسلام،
اسلام کے لیے سینہ کھول دے، بس اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی اللہ کے نبی نے جو فرمایا حلال حلال، حرام حرام، جائز جائز، ناجائز ناجائز۔ کیوں؟ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کے نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کی وحی کے بغیر حضور کوئی حکم نہیں دیتے، تو جب حضور فرما رہے ہیں یہ حرام ہے تو وہ کبھی حلال ہو نہیں سکتی، بس بات سمجھ آ گئی۔ اور جب اللہ نے ہدایت نہ دی تو دلوں پہ مہریں لگ گئیں، کچھ بھی سمجھ نہیں، کوئی بات سمجھ نہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ نظارہ کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کوئی عقل والا بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا باپ مر جائے تو میں آگ لگا دوں؟ یعنی ہر بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں آگ سے بچا، دنیا میں بھی بچاؤ اور آخرت میں بھی بچاؤ، لیکن کتنے ہندو ہیں جو اپنے مردوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائیں؟ لاکھ ان کو سمجھاؤ کہ بھئی آگ کیوں جلا رہے ہو، چلو بھر گیا ٹھیک ہے دفن کر دو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں تم نصارہ کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، وہ ان کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ مر گیا ہے ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح غسل دو، نہلاؤ دھلاؤ، اور جو سب سے اعلیٰ سوٹ یہ پہنتا تھا نا وہی پہناؤ، کیونکہ اسی میں تو اس نے آگے اب جانا ہے اور ملنا ہے اور خدا کے روبرو جانا ہے، تو ٹھیک ٹھاک تیار ہو کے جائیں، اچھا پرفیوم لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سوٹ پہناؤ، جیب میں اسی طرح رومال رکھو، اس کے بعد اس کو کھڑا رکھو۔ ان کے دماغ میں یہ، ان کو سمجھاؤ کہ بھئی اگر یہ مر گیا کھڑا رکھو گے تو کیا ہو جائے گا، لٹا دو۔ کیوں لٹائے؟ وہ لٹانے کو بھی نہیں مانتے، جلانا تو جلانا، لٹانا بھی نہیں مانتا۔ اور وہ لوگ جن کے سامنے حلال اور حرام کا کوئی امتیاز ہی باقی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ انگور جو ہیں وہ تو آپ 2 کلو بھی کھا لیں تو حلال ہے، اور ہم انگوروں کا شراب پیتے ہیں تو حرام ہے۔ کو لاکھ سمجھیں، ان کی سمجھ نہیں آئے۔ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مقصد انگور حرام کرنا نہیں، مقصد تو اس سکر کو جو نشہ کرنا ہے وہ حرام ہے، وہ انگور سے ہو، وہ آم سے ہو، وہ سیب سے ہو، وہ گڑ سے ہو، وہ جو سے ہو، وہ صرف کھجوریں آپ پانی میں ڈال کے رکھ لیں 4 دن پڑی رہیں اس میں بھی ہو جائے گا، ابھی حرام۔ تو صرف انگور کی بات تو نہیں، بات تو سکر کی۔ وہ کہے گا ہاں بھائی وہ تو نشہ حرام ہے نا، تو ہم جو انگور کھا رہے ہیں، انگور کھانے سے تو نشہ ہوتا نہیں، تو لہذا اللہ نے تو ہمیں نشے سے منع کیا ہے، انگور کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں سیب کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ اسی طرح اب جتنے قوموں پہ عذاب آئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلو، اس وقت تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہ مانا، اب جو زلزلے آتے ہیں اور لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لاوا روشن ہو جاتا ہے اور پہاڑوں کے پہاڑ آگ بن کے پگھل پڑتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ان نے کیا کیا؟ ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اور جس کو بات سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسی جگہ پہ عذاب آیا، اسی بستی کو اٹھا کے الٹا کیا، لیکن لوط علیہ السلام اور ان کی بچیوں کو پہلے نکال دیا گیا، تو آخر یہ نکالنے والا اس عذاب کے بارے میں خبر دینے والا کون تھا؟ عذاب صرف ان پہ آیا جو انکار کرنے والے تھے، جو ماننے والے تھے ان پہ عذاب نہیں آیا۔ تو سمجھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ عذاب اللہ۔ اچھا اب اگر کوئی عذاب آیا ہے تو اس عذاب کے بھی وجوہات، اب اگر کہیں رحمتیں ہوتی ہیں تو رحمت کے بھی اسباب ہیں۔ تو اصل بات یہ، اب جناب پھر دماغوں میں شیطان جو ہے خلل ڈال دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور گمراہی دینے والا بھی اللہ ہے، دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہدایت پہ پھیر دیں یا گمراہی پہ پھیر دیں۔ وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا کیا قصور ہوا، اس کو ہدایت دے دی اور اس کو گمراہ کر دیا تو ہم کیا کریں؟ شیطان پھر ایک اور دماغ میں خلل ڈال دے گا کہ جناب اس کو تو ہدایت دے دی اور یہ گمراہ ہو گیا تو اللہ نے کر دیا۔
تو جس کو عقل ہے وہ سمجھتا ہے، جس کا ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتے، اللہ ہدایت بھی زبردستی نہیں دیتے، ہدایت زبردستی دیتے تو ساری دنیا کو مسلمان کر دیتے، شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، بلکہ اللہ ہمیں اختیار دیتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے۔ اب اگر ہم ادھر چلتے ہیں تو رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، ادھر چلتے ہیں تو توفیق غیان یا مہون، اللہ بھی کہتے ڈال دو، وہ دیتے اسی کو ہیں جو خود گمراہی کو اختیار کرتا ہے، ہدایت بھی اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت کی تلاش کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تم ایک قدم بڑھتے ہو، اللہ کی رحمت 10 قدم آگے آ جائے، ورنہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل ہے۔ سمجھ تب آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ فرماتے ہیں وَكَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر ان پر آسمان کا ٹکڑا بھی گرا دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ بادل ہے تہبطا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اس لیے کیوں نہیں لگا دیا کہ ہر وقت فرشتہ آپ کے ساتھ رہتا تاکہ وہ ڈرانے والا بنتا، اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے۔ قال اللہ تبارک و تعالی ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، ای لو نزلت الملائکۃ ولا ما هم علیہ لجاءہم من اللہ العذاب، اگر ہم فرشتے اتاریں، پھر فرشتے تو ہم اس وقت اتارتے ہیں جب بات انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ دیکھا نہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے تھے، کیوں کہ بھی عذاب دینا، تو اللہ کے اگر اللہ فرشتے اتار دے پھر تم انذار کو نہ مانو تو عذاب تو فوراً آ جائے گا، پھر تو تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں کما قال اللہ تبارک و تعالی ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، اللہ نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نہیں ہے ان کو مہلت دی جاتی۔ وقولہ تبارک و تعالی یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اور جس دن ملائکہ کو اللہ نے اتار دیا وہ تمہارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، وہ تو عذاب کا دن ہوگا، وہ بشرا تو نہیں ہوگی مجرمین کے لیے۔ وقولہ تبارک و تعالی ولو جعلناہ ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لقد على هيئة الرجل يمكنهم مخاطبته والانتفاع باللفظ عنه، ولو كان كذلك التبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی انسان کی ہدایت کے لیے فرشتے کو اتاریں لکان علی حیۃ الرجل، وہ بھی پھر انسان کی شکل میں ہم بھیجیں گے، وہ انسان کی شکل میں ہوگا تو تم اس کے ساتھ بات کر سکو گے، تم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکو گے، تو جب وہ انسان کی شکل میں ہوگا تم پھر بھی دھوکے میں پڑ جاؤ گے کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے کہ نہیں انسان ہے، یہ تو جی انسان ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قولی تبارک و تعالی قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے پھر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، کیونکہ زمین میں انس و جن ہیں، اور جن جو ہیں وہ ادنا قوم ہے، وہ انسانوں کے تابع ہیں، تو جو اشرف قوم ہے اس میں سے ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ومن رحمته تعالی بخلقه انه يرسل الى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعوا بعضهم بعضا فليمكن بعضهم ان ينتفع ببعض في المخاطبه والسؤال،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر، اپنے اللہ اپنے اپنی الحمدللہ اپنی مخلوق پر کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں جو صنف تھی اس صنف کی ہدایت کے لیے ان کے بعد رسول جو ہے ان کی جنس سے بھیجے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے سے خطاب و سوال کر سکیں۔ كما قال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ اللہ پاک نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے ان کی جنس میں سے اپنا رسول بھیجا۔ قال ذاك عن ابن عباس في الآية يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور۔ اگر اللہ ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے، کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو لازمی بات ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آتا، کیونکہ اگر ملائک اپنی شکل میں ہوتے تو ملائک نور کی پیداوار ہیں، یہ تو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَخَطْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَغْلِطُونَ۔ یہ پھر بھی التباس میں پڑ جاتے، خلط میں پڑ جاتے کہ خدا جانے یہ بشر ہے کہ نور ہے، خدا جانے انسان ہے کہ فرشتہ ہے۔ وقال الوالبی والشبان علیہم، پھر بھی اشتباہ میں پڑ جاتے۔ وقوله تبارک وتعالی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان آیات مبارکہ میں تسلی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے مدنی پاک آپ نہ غم کریں، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے، جتنے رسول گزرے، ان کی قوموں نے بھی تکذیب کی اور جھٹلایا۔ تصریح تکذیبا کذبوا من قومه ووعده المؤمن نبی بالنصر والعاقبۃ الحسنہ فی الدنیا والآخرہ ثم قال تبارک وتعالی قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ای فکروا فی انفسکم وانظروا ما عل اللہ بالقرون الماضیہ۔ تم اپنے جیوں میں غور کرو اور تم دیکھو کہ اللہ پاک نے پہلی امتوں پر کیوں عذاب اتارے۔ الذین کذبوا رسلہ وعاندوہم، جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور پیغمبروں کے ساتھ عناد کیا۔ من العذاب والنکال والعقوبۃ فی الدنیا، اللہ نے ان کے لیے ذلت، اللہ نے ان کے لیے عذاب دنیا میں بھی اتار دیا۔ مع ما ادخر لهم من العذاب العلیم فی الآخرہ وکیف نجی رسل عباد المؤمنین وکیف نجی رسل عباد المؤمنین۔ اور اللہ نے جو دنیا میں ان کو عذاب دیا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ پاک نے اصل عذاب دردناک جو ہے وہ چھپا رکھا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ وہ عذاب جب آیا اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو کیسے حفاظت فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ دیکھو ایک ہوا چل رہی ہے، وہ کافروں کو لگتی ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں لگتی، تو صاف بات ہے کہ اللہ کا عذاب ہے اور مکذبین کے لیے۔ لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو کس کے لیے آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اللہ کے، اور وہ ذات ہے جس نے اپنی رحمت جو اپنی ذات پہ رحمت جو ہے، اپنی رحمت جو ہے واجب فرما لی اپنی رحمت سے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تم سب کو اکٹھا کریں گے قیامت میں جس میں شک کوئی نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لے آتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ دن میں یا رات میں آرام کرے، یعنی ہر چیز، ہر جانور، کوئی دن میں کوئی رات میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والے جاننے والے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ظالمو کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی مانوں؟ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا جو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. میرا مدنی آپ فرما دیں کہ اسی ذات نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤں، سب سے پہلے میں اللہ کی ذات کی صفات کی تصدیق کروں اور نہ ہو جاؤں میں مشرک کرنے والوں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور کہہ دو کہ میں اگر نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں اپنے رب کے عذاب سے، اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا دن ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جس کو اللہ نے اس دن عذاب سے بچا لیا اس پہ رحم فرما دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہوگی کہ قیامت والے دن جس سے اللہ عذاب کو پھیر دے تو پھر یہ اللہ کا خاص رحمت. یخبر تعالی انہ مالک السماوات والارض ومن فیہا ومن فیہما، اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا میں مالک ہوں، ان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا بھی میں مالک ہوں. وَأَنَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ الرَّحْمَةَ، اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی. كما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش نبی هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. صحیحین کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان و زمین اور مخلوق پیدا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پہ لکھ کے یہ بھی رکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ غالب ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شان رحمت یہ ہے کہ عرش پہ اجلال جو فرمایا تو صفت رحمان کا ذکر. الرحمن علی العرش استوى، اور پھر عرش پہ لکھ کے بھی رکھ دیا کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، اور کہیں فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی. اور ایک حدیث میں اللہ فرماتے ہیں کہ 100 رحمتوں میں سے میں نے ایک رحمت یعنی ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں اتارا ہے. اس رحمت کی وجہ سے تمہارے اندر یہ توادد ہے، تعالف ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، بندوں میں، جانوروں میں، ہر جانور اپنی جنس سے پیار کر رہا ہے. تو یہ تو ایک حصہ ہے جو ساری دنیا میں محبت پیدا کر گیا. فرمایا لیکن قیامت والے دن میں اپنی پوری 100 رحمتوں کے ساتھ جو ہے اظہار فرماؤں گا. تو پوری رحمتیں جب ہوں گی تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں اب بھی رحمت سے ڈھانپ لیں. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرما دیں، اللہ پاک اپنے عذاب رفع فرما لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقوله تبارک و تعالی لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ. هذه اللام الموتیۃ القسم واقسم نفسی الکریم لیجمعن عبادہ. یہ لام جو ہے قسم کے لیے یعنی گویا کہ قسم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو جمع کروں گا قیامت والے دن. لیجمعن عبادہ الی میقات یوم معلوم، وہ جو وقت مقرر ہے اللہ کے علم میں. وہو یوم القیامۃ الذی لا ریب فیہ لا شک عند عباد المؤمنین، وہ قیامت کا دن ہوگا جس میں کسی کو شک نہیں مومن کو. وَأَمَّا الْجَاحِدُونَ الْمُكَذِّبُونَ، البتہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، تکذیب کرنے والے. وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ مُتَرَدِّدُونَ، وہ اپنے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وقال ابن مردوہ عند تفسیر هذه الآية حدثنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال حدثنا عبید اللہ بن احمد بن عقبہ قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا ابو سمرة اليماني الزبير بن شبيب عن سبحان بن حاضر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوقوف بین یدی رب العالمین هل فیہما قال والذی نفسی بیدہ ان فیہ لما ان اولیاء اللہ لا يردون حیاز الانبیاء ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم السم من نار يصودون الكفار عن حياز الأنبياء. هذا حديث غريب. وفي الترمذي إن لكل نبي حوزا
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدَةً۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو اس شدت کی گرمی میں کوئی پانی بھی ملے گا، پانی بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا مجھے اس ذات خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری زندگی ہے، وہاں پانی بھی ہوگا۔ اللہ کے ولی، اللہ پر ایمان لانے والے سب آئیں گے، انبیاء کے حوضوں پہ آ کے پانی پئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے کی ڈپٹی لگائیں گے، ان کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے کوڑے ہوں گے، اور کافر اگر آنے لگیں گے انبیاء کے حوضوں پر تو ان کو مار مار کے وہ بھگائیں گے۔ اور اس حدیث میں غرابت ہے، لیکن ترمذی میں حدیث آتی ہے ان لکل نبی حوضا، اللہ ہر پیغمبر کو حوض دیں گے، اس کی امت پانی پیے گی۔ اور حضور پاک نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ میرے حوض پہ آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ حضور کو حوض کوثر بھی ملے گا۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بھئی اگر کوئی آدمی یعنی آفاقی ہے، حج افراد کرنے والا، اس نے جب طواف قدوم کیا اور طواف قدوم کے ساتھ وہ صفا مروہ اگر دوڑ لے تو عرفات سے واپس آنے کے بعد، مینا میں واپس آنے کے بعد وہ مکے میں آ کے صرف طواف زیارت کرے گا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے گا۔ طواف زیارت جو ہے وہ تو حج کا فرض ہے، وہ تو اسے کرنا ہی کرنا، لیکن چونکہ صفا مروہ پہلے دوڑ چکا ہے تو لہذا اس کو پھر صفا مروہ دوڑنی نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے یہاں سے احرام باندھا اور بغیر طواف صفا کے چلے گئے، وہ واپس آنے کے بعد طواف زیارت بھی کریں گے اور صفا مروہ بھی دوڑیں گے۔ ظہر کی نماز جو ہے میں نے امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، یعنی 4 رکعت نمازیں 2 ہو گئی، لیکن ہم بعد میں آئے اور ہم نے 2 رکعت۔ یہ سمجھ لیں ایک مسئلہ ہوتا ہے لاحق کا اور ایک ہوتا ہے مسبوق کا۔ لاحق کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز تو امام کے ساتھ ابتدا سے ہی شروع کی، ہم اس کے ساتھ ملے۔ کیا معنی؟ مثلا امام مسافر ہے، ہم نے اس نے نماز شروع کی، ہم نے بھی نماز شروع کی۔ اب امام نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، ہم نے اب 2 رکعتوں میں کھڑا ہونا ہے، ہم نے تو 4 پوری کرنی ہے نا، تو امام مسافر تھا، ہم تو مقیم تھے نا، تو مقیم نے اب کھڑے ہو کے نماز پوری کرنی ہے، تو یہ لاحق ہے، یعنی ابتدا سے امام کے ساتھ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام نے 2 پہ سلام پھیر دیا، یہ کھڑے ہو کے نماز پوری کر رہا ہے، تو وہاں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی حکم میں ہے، گویا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یہ کچھ جو یہ ساتھ آ رہا ہے کچھ نہیں پڑھے، یہ کچھ نہیں پڑھے گا، بس کھڑا ہو جائے اور فاتحہ کی دیر اس کے بعد جو ہے اپنی رکعتیں پوری کر۔ یہ احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک فاتحہ پڑھے۔ اور ایک ہوتا ہے مسبوق۔ مسبوق کا معنی یہ ہے کہ ہم آئے عشاء کی نماز میں، امام 2 رکعتیں پڑھ چکا، ہم آخری 2 رکعتوں میں شریک ہیں۔ اب ہم سے امام سبقت کر گیا نا، پہلی 2 رکعتیں تو وہ پڑھا چکا ہے، ہم ملے ہیں آخری 2 رکعت، تو اب ہم جب کھڑے ہوں گے تو ہماری گویا پہلی 2 رکعتیں تو ہم نے پڑھی ہی نہیں نا امام کے ساتھ، تو اب ہم اس میں فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، پھر اپنی نماز پوری کریں گے۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک لاحق اور مسبوق کے اندر یہ فرق ہے کہ ایک آدمی امام کے ساتھ مثلا مل گیا، نماز تو امام کے ساتھ آپ نے شروع کی، لیکن آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ بھاگے، آپ جلدی سے وضو کر کے آئے اور امام نے 1 رکعت پڑھا لی، آپ آگے پھر امام کے ساتھ مل گئے، تو آپ لاحق ہیں، کیونکہ آپ نے ابتدا میں امام کے ساتھ نماز شروع کی۔ یہ تو درمیان میں ایک عذر آ گیا ہے نا۔ یا امام مثلا اپنا مسافر تھا اور وہ نماز آپ نے اکٹھی شروع کی، اس نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، کہا اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ لوگوں اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں، تو یہ آپ جو ہیں لاحق ہیں۔ اگر امام 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے اور آپ بعد میں شامل ہوئے ہیں تو یہ مسبوق کا مسئلہ ہے کہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ ہمیں ملی ہی نہیں، تو ہم نے تو گویا پڑھی امام کے ساتھ 2 رکعتیں،
تو پہلی 2 رکعتیں تو گویا ہم امام کے ساتھ شامل ہی نہیں تھے، تو لہذا جب کھڑے ہوں گے تو فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے اور اپنی نماز پوری کریں گے۔ اس لیے نماز کے مسئلے تھوڑے سمجھے بھی کرو اور یاد کرنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ سنت جو ہے اپنا عصر والی یا عشاء والی، بھائی عصر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھنی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ وہ جو ہے مؤکدہ ہے۔ حناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ تو بعد میں ضرور لوٹا دیں، کیونکہ ان کی تاکید آئی ہے، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، قضا ہمیشہ فرض کی ہوتی ہے اور قضا جو ہے وہ واجب کی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو حناف کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ نماز کے بعد بھی وہ پڑھ لے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ مثلا تمہاری عادت ہے کہ تم روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اب تمہیں کوئی تساہل ہو گیا، غفلت ہو گئی، یا تم نے خود ذرا سستی کی کہ چلو جی نفل ہی ہے نا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، تو نفل چھوڑ دی، تو علماء لکھتے ہیں کہ نفل چھوڑنے کا سزا یہ ملتی ہے کہ پھر آدمی سنت چھوڑ دے، اور جو آدمی سنتیں پڑھتا تھا اس نے سنت چھوڑی تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ فرض سے بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ نفل میں بھی کوتاہی نہ کیا کرو، کیونکہ اگر ہماری نماز میں کوئی کمی ہوگی تو انہی سے تو پھر ہماری نماز پوری کی جائے گی۔ اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ جی یہ تو نفل ہے چلو پڑھیں گے تو ثواب ہے، اچھا جی سنت ہے غیر مؤکدہ ہے، کوئی مؤکدہ بھی نہیں ہے، اگر نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا نا، بالکل سنتیں نوافل کیوں اصول ہے، جو بندہ نفل نہ چھوڑے ایمان سے کہے وہ کبھی فرض چھوڑے گا؟ اصولی بات یاد رکھو، ایک بندہ ہے رات کی 2 رکعتیں نفل بھی نہیں چھوڑتا تو اس سے کیا توقع ہے آپ کو کبھی فرض میں غفلت کرے گا؟ اچھا اسی طرح دیکھیں ایک آدمی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ سب پہ کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے، اچھا وہ کسی امام کو بھی برا نہیں کہتا تو وہ صحابی کو برا کہے گا؟ جو امام کا ادب کرے گا وہ صحابی کو کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ اچھا اب پہلے امام کی گستاخی شروع ہو جائے گی تو پھر بڑھتا آئے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے ہمیشہ احساس کیا کریں کہ نفل بھی نہ چھوڑا کریں، نفل کے اندر بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے اس کا بیچنا بالکل ناجائز ہے، قربانی کا گوشت بیچنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، کہتے لوگ مینا سے لے جاتے بیچ غلط کرتے۔ اگر ایک آدمی کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ زانی ہے اور اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، کھانا پینا تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ایسے لوگوں کو آپ امر بالمعروف کریں، نصیحت کریں، ہدایت کریں، اگر وہ اپنے گناہ سے باز نہ آئے تو پھر تعلق نہ رکھے، ورنہ کھانا پینا تو کافر کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ ہے مثلا میری بیوی بھی ملک میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بلاؤں، لیکن 3 آدمیوں کو بلانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کو بلاؤں اور والدین کو نہ بلاؤں تو مجھ پر کوئی حرج ہے؟ والدین غریب ہیں، ان پہ حج فرض ہی نہیں تو کیوں بلاؤ؟ وہ تو رواج کے لیے بلا رہے ہو نا، اللہ نے تو نہیں کہا۔ بھئی جب والدین غریب ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے تو ان پر حج فرض بھی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ تو حج کے علاوہ اس کے حقوق بھی تو تمہارے ذمہ ہے نا، اس کا پلانا تو لازم ہے کہ اس کے بغیر رہو گے تو گناہ کرو گے، اور وہ بھی اکیلے رہے گی تو گناہ کا خطرہ ہے۔
اس لیے یہ تو کوئی عیب نہیں کہ جی میں والدین کو نہ بلایا تو بیوی کو بلا لوں. جو بیوی سے تعلق ہے وہ والدین سے نہیں ہے. بیوی کے الگ حقوق ہیں، والدین کے الگ حقوق. اور پھر جب والدین غریب ہیں ان پہ حج فرض ہے ہی نہیں. اللہ تمہیں توفیق دے تو کبھی ان کو چاہے حج کرا دو، ورنہ کوئی حج کرانا ان کو ضروری ہی نہیں. جب اللہ نے فرض ہی نہیں کیا تو کیوں بلا وجہ پریشان ہو جاؤ. اگر بیوی کو کہوں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا آج سے چھوڑ رہا ہوں، نیت ہے طلاق کی تو ہو گئی. اگر کسی آدمی نے 2 رکعت کی نیت کی تھی لیکن اس نے 4 رکعت پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، صاف کی بھی ضرورت ہے. مریض کی جو نماز قضا ہو جائے سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ معاف کرے. جو نمازیں مرض میں رہ گئیں، اللہ بھی تو جانتے ہیں نا کہ وہ مریض ہے، معذور ہے، اس نے خوشی سے نہیں چھوڑی. بہرحال جہاں تک فدیے کا تعلق ہے وہ تو صرف احناف کے نزدیک ایک مسئلہ ہے کہ والدین اس کی اولاد جو ہے اگر کر دے پھر دے دے تو اچھی بات ہے، تاکہ چلو کوئی صدقے میں اللہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ نماز اگر رہ گئی ہے، وہ معذور تھا، بیمار تھا، نہیں ادا کر سکا، دعا کریں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ مغفرت کر دے. میں حج پہ آیا تھا 8 دن حج کو ریاض سے یہاں آیا. ہم نے عمرہ کر لیا لیکن میری بیوی جو تھی وہ حرم میں گم ہو گئی. میں اس کو تلاش کرتا رہا، وہ ظہر کی نماز میں ملی اور ظہر ہم نے مکے میں پڑھی اور بعد میں مینا گئے. کوئی حرج نہیں، 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے اور نہیں جا سکا. اور تمہارا تو پھر عذر ہے، تمہارے اوپر تو کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں. بیوی گم ہو گئی، لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، ظہر کو گئے، عصر کو گئے، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم نے مزدلفہ سے جب واپس آئے، بیوی بچے بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے. ڈرائیور جو تھا وہ ہمارا کیمپ بھول گیا اور ہم مجبور ہو گئے، ڈھونڈتے رہے، اور ہم شیطان کو دوپہر سے پہلے کنکریٹ نہیں مار سکے. تو جمرۃ العقبہ کو یعنی بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو ہم نے جو کنکری ماری ہے وہ ماری ہے ہم نے شام کو. تو کوئی حرج نہیں، وہ تو صبح سے لے کر سارا دن جائز ہے. اگر تم نے شام کو ماری ہے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو افضل ہے کہ آدمی زوال سے پہلے مار لے، افضل ہے، ورنہ سارا دن جائز ہے. اور تم تو ویسے مجبور تھے کہ آدمی گاڑی بھول گیا، کیمپ نہیں ملا، اپنی جگہ نہیں پہنچا، کیا کرے، حل ہی کوئی نہیں. میں اللہ کے شکر سے، اللہ کے حکم سے نماز جو ہے پڑھتا ہوں، اللہ کے احکام پورے کرتا ہوں. لیکن ایک جماعت ہے، وہاں بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ووٹوں سے جہنم میں نہیں جاتے آپ کی مرضی، جس کو چاہو ووٹ دو، 12/3 والے کو دیا کرو، لیکن اس سے کوئی جہنم شانم کا مسئلہ نہیں. یہ جمہوریت اسلام کے خلاف ہے. یہ ووٹ شوٹ جو ہے نا، اسلام ان کا قائل ہی نہیں. یہ جمہوریت کا جو نظام ہے، پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، یہ سب کافروں کے بنائے ہوئے نظام ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سے تعلق ہوتا تو ملکوں میں اصلاح نہ ہو جاتی. اسلام کہتا ہے کہ جو بندہ عہدہ طلب کرے نہ دو. یہ تو پہلے درخواستیں دو، کروڑوں خرچ کرو، جب خرچ کریں گے تو پھر کمائیں گے. اسی لیے تو گڑبڑ ہو رہی ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ بچائے جہنم سے. ووٹوں کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اسلام پہ چلائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهي إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين والكشميريين، اللهم انصر المسلمين في كوسوفا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما.
قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد 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 سيدنا محمد